بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ وہ تینوں دوست قاضی صاحب کے سامنے بیٹھے فیصلے کے منتظر تھے۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ قاضی صاحب گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آج ان کے سامنے ایک انوکھی نوعیت کا مقدمہ تھا جس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ مقدمے کی حقیقت دراصل کچھ یوں ہے۔ چند دن قبل یہ تینوں دوست عبید اللہ، عبداللہ اور لقمان ایک ساتھ کمرے میں بیٹھ کر شطرنج کھیل رہے تھے۔ دو دوست تو کھیل میں مصروف تھے جبکہ تیسرا بھی انہی کے ساتھ کھیل کی حکمت میں جٹا ہوا تھا۔ کمرے میں کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ اچانک کھیل کے دوران شطرنج کا ایک مہرہ غائب ہو گیا۔ انہوں نے ہر جگہ تلاش کیا، کمرے کی ہر چیز کی اچھی طرح اور کئی بار تلاشی لی گئی لیکن مہرہ نہ ملا۔ اب اگر وہ کہیں نہیں تھا تو ان تینوں میں سے کسی ایک کے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن ان تینوں نے ایک دوسرے کی عزت اور تکریم اور گہری دوستی کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو ہرگز الزام نہ دیا، نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ ایک دوسرے کی تلاشی لی جائے، صرف یہ سوچ کر کہ دوسرا دوست اس الزام تراشی کا برا ماننا چاہے۔ وہ تینوں بہت سمجھدار اور امیر گھرانوں سے تعلق رکھنے والے تھے، لہٰذا انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے شاہی دربار کے ایک خاص مشیر سے رجوع کیا کہ وہ ان کا مسئلہ حل کریں، لیکن انہوں نے ان کے سامنے یہ شرط رکھی، اگر وہ یہ جان جائیں کہ مہرہ ان تینوں میں سے کس کے پاس ہے تو وہ بآواز بلند ان کا نام نہ لیں۔ ایسا کرنے سے وہ دوست توہین محسوس کرے گا۔ اب وہ تینوں دوست شاہی دربار کے اعلیٰ عہدیداروں کے بیٹے تھے، لہذا شاہی مشیر نے سوچا کہ وہ جس کا بھی نام لے گا اس کی دشمنی مول دینی پڑے گی۔ بس مشیر نے ہار تسلیم کرتے ہوئے ان تینوں دوستوں سے کہہ ڈالا، معاملہ بہت سنگین ہے، بہتر ہوگا تم لوگ قاضی کے پاس اپنا مقدمہ لے کر چلے جاؤ، وہی آپ کا معاملہ حل کر سکتے ہیں۔ اب یہ تینوں دوست اپنا سارا ماجرا بیان کر کے قاضی کے سامنے موجود تھے۔ قاضی صاحب نے گہری سوچ میں خاموش بیٹھنے کے بعد ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، میں آپ لوگوں کو ایک قصہ سناتا ہوں، ذرا میری بات غور سے سنیے گا۔ دو دوست تھے، وہ ایک ہی شہر میں رہا کرتے تھے اور ساتھ ہی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے نفع اور نقصان میں ہر دوسرے کا ساتھ دیتے۔ جب بھی کوئی خاندان میں پریشانی آ جاتی تب بھی سگے بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ ایک کا نام آفتاب جبکہ دوسرے کا نام زبیر تھا۔ آفتاب کے والد نے ایک دن اچانک اسے اپنی وراثتی جائیداد میں ملنے والی زمین پر، جو کہ کافی دور شہر میں تھی، کاشتکاری کرنے کے لیے کہہ جانے کو کہہ ڈالا۔ وہ بیچارہ اپنے والد کے فیصلے سے مجبور دوسرے شہر جانے کے لیے تیار ہو گیا اور یوں دو دوست بچھڑ گئے۔ آفتاب نے جانے سے پہلے زبیر سے وعدہ لیا کہ اب وہ ہر پل تو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوں گے، پر وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو خط کے ذریعے اپنے خیالات سے آگاہ کرتے رہیں گے اور کبھی ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور یوں آفتاب زبیر سے وداع لے کر رخصت ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو ہر پل یاد کرتے اور خطوط کے ذریعے ایک دوسرے کی خبر رکھتے۔ ایک بار زبیر نے آفتاب کو خط میں لکھا کہ میں اس سال حج کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہوں، اگر ممکن ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ اس نیک فریضے کی ادائیگی کے لیے چلے۔ ادھر جب آفتاب کو خط ملا تو وہ زبیر کے حج کی ادائیگی کی خبر سن کر بے حد خوش ہوا، لیکن جو زبیر نے اس حج کی ادائیگی کی دعوت دی تھی اس کے لیے جانے میں آفتاب بہت پریشان ہوا، کیونکہ ان کے علاقے میں شدید سیلاب آ جانے کی وجہ سے اس کی فصل پوری طرح تباہ ہو چکی تھی، حتیٰ کہ اس دوران سخت محنت کرنے کی وجہ سے آفتاب بھی بیمار ہو چکا تھا۔ لیکن اب اگر وہ یہ سب زبیر کو بتا دے گا تو زبیر پریشان ہوگا، لیکن اس نے اس سے جھوٹ نہ بولنے کا بھی وعدہ کیا تھا، اس لیے اس نے اسے سب حقیقت بتا دی۔ ادھر زبیر حج کی تیاریاں کرنے میں مصروف تھا، لیکن جیسے ہی آفتاب کا خط ملا وہ اسے پڑھ کر بےتاب ہو گیا اور اس نے اپنی وہ تمام جمع پونجی جو اس نے حج کی ادائیگی اور سفر کے لیے جمع کی تھی اپنے ہمراہ لی اور آفتاب کے آبائی شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اور روانہ ہونے سے قبل اس نے آفتاب کو خط کے ذریعے اپنی آمد کے بارے میں آگاہ کیا اور اسے تسلی دی کہ وہ پریشان نہ ہو۔
زبیر نے اپنا کچھ ضروری سامان اور نقدی اپنے ساتھ لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ سفر بہت طویل تھا، اسے جانے میں کئی دن لگ گئے، حتیٰ کہ اسے راستے میں کئی بار پڑاؤ کرنا پڑا، مگر اب اس کا سفر ایک گھنے جنگل میں سے تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کہیں بھی پڑاؤ نہیں ڈالے گا اور جلد از جلد سفر کر کے جنگل سے باہر نکل جائے گا۔ اس طرح وہ مسلسل دن بھر سفر کرتا رہا اور یوں ہی اسے رات ہو گئی۔ رات کا دوسرا پہر تھا، وہ درختوں کے گھنے جھنڈ میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے 6 آدمی نمودار ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں تیر، کمان، چاقو اور لاٹھیاں موجود تھیں۔ انہوں نے زبیر کو روک لیا۔ زبیر گھوڑے سے نیچے اترا تو اسے پتا چلا کہ وہ سب ڈاکو ہیں۔ ان کے سردار نے آگے بڑھ کر اسے سب کچھ ان کے حوالے کر دینے کو کہا۔ زبیر رونے لگا اور منت سماجت کرنے لگا، لیکن سردار نے اس کی ایک نہ سنی۔ زبیر نے بڑی مشکل سے اسے اپنے سفر کا سارا ماجرا سمجھایا کہ کیسے وہ حج کو جا رہا تھا اور اب وہ ان پیسوں سے اپنے بھائی جیسے دوست کی مدد کرنے جا رہا ہے۔ زبیر نے ڈاکوں کے سردار سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے دوست کے پاس جائے گا اور اسے جتنے پیسوں کی ضرورت ہوئی اسے دے کر باقی رقم لے کر ایمانداری سے ان کے حوالے کر دے گا اور انہیں وہ سارے پیسے دے دے گا، پھر اگر وہ اسے قتل کرنا چاہیں تو کر دیں۔ سردار اس کی بات سن کر اور اس کے وعدے پر راضی ہو گیا۔ اس طرح وہ اپنے سفر پر ایک بار پھر سے روانہ ہو گیا۔ ادھر جب آفتاب کو زبیر کا خط ملا تو وہ ماری خوشی کے زبیر سے ملنے کے واسطے اور اسے سیلاب کی وجہ سے کٹے پھٹے راستوں سے بحفاظت لانے کے لیے اس کے راستے کی جانب چل دیا۔ آفتاب بیمار تو پہلے ہی تھا، اس سے راستوں کی دشواریاں برداشت نہ ہو سکیں اور وہ ایک کھائی میں گرنے سے چل بسا۔ دوسری جانب زبیر آفتاب کے گھر پہنچا تو اسے آتے ہی دردناک حادثے سے دوچار ہونا پڑا کہ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ زبیر بے حد رویا اور مارے شدید غم کے واپس لوٹ گیا۔ اب اس نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے ڈاکوں کے سردار کے پاس لوٹنا تھا۔ وہ اپنی ساری رقم لے کر اس کے پاس چلا گیا اور اس سے جا کر اپنی اس دردناک کہانی سے آگاہ کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ کہنے لگا، تم لوگ میری رقم بھی لے لو اور مجھے قتل کر دو، کیونکہ میں اب اپنے دوست کے غم میں جینا نہیں چاہتا۔ زبیر اور آفتاب کی داستان سن کر ڈاکوں کے سردار نے اسے بخش دیا اور اسے کہا اب وہ اس کا دوست اور بھائی ہے، وہ اسے آفتاب جیسا پائے گا۔ اس نے اس کی ساری رقم واپس لوٹا دی اور اسے وہیں سے حج کے لیے روانہ کر دیا اور یہ بھی کہا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے سے اس کا غم کم ہو جائے گا۔ یہ قصہ سنا کر قاضی صاحب خاموش ہو گئے۔ پھر چند لمحوں کے بعد انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے تینوں دوستوں عبداللہ، عبید اللہ اور لقمان سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ، ابھی ابھی میرا قصہ جو میں نے تمہیں سنایا، اس میں تم تینوں کے نزدیک سب سے بڑی قربانی کس نے دی؟ لقمان نے کہا زبیر نے، کہ اس نے اپنے دوست کی خاطر اپنا حج ملتوی کر دیا۔ عبداللہ نے کہا میرے نزدیک آفتاب نے، جس نے اپنے دوست کی خاطر اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی۔ عبید اللہ نے کہا میرے نزدیک تو ڈاکوں کا سردار سب سے بڑھ کر رہا، جس نے زبیر کے وعدے پر اطمینان کیا اور پھر اس کے غم کو سمجھا۔ تینوں دوستوں کا جواب سننے کے بعد قاضی صاحب نے ان کے مقدمے کا معاملہ حل کرتے ہوئے کہا، شطرنج کا مہرہ عبید اللہ کے پاس ہے۔ قاضی کی بات سن کر عبید اللہ نے مہرہ اپنی جیب سے نکال کر سامنے رکھ دیا۔ سب حیران ہو گئے کہ قاضی صاحب نے کیسے اس امر کا فیصلہ کیا۔ تو قاضی صاحب نے بتایا، میرا قصہ سننے کے بعد عبداللہ اور لقمان نے زبیر اور آفتاب کو اچھا سمجھا، جبکہ عبید اللہ کے نزدیک پورے قصے میں سے ڈاکوں کا سردار سب سے اعلیٰ نکلا۔ بس جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے ویسے ہی وہ صحبت رکھتا ہے، اور عبید اللہ کے اس جواب سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ شطرنج کا مہرہ بھی اسی نے چورایا ہے۔ اس طرح ان کا مقدمہ حل ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ انسان کی سوچ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ جیسی انسان کی سوچ ویسی اس کی شخصیت۔ اعلیٰ ظرف لوگوں کی سوچ ہمیشہ بلند ہوتی ہے، اعلیٰ پایہ لوگوں کی سوچ ہمیشہ مثبت ہوتی ہے، جبکہ کم ظرف لوگوں کی سوچ ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔
اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان